أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے آیت نمبر 1 to آیت نمبر 8 آف سورہ الکہف کو میمورائز کر لیا ہے الحمدللہ، رائٹ۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے اینڈ میں ایک بار اس کو ریسائٹ کروں گی 1 to 9۔ آپ سب تجوید کے رولنگز پر غور کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ الحمدللہ ہم نے اس کو ریسائٹ کر لیا ہے آیت نمبر 1 to 9۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے آیت نمبر 9 کی تجوید کو دیکھیں گے اور بہت سارا پریکٹس بھی کریں گے تاکہ اچھے سے میمورائز ہو جائے انشاءاللہ۔ اوکے جی، آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے۔ ام حسبت، میم ساکن کی رولنگ آئی ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھی ہے، وہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ عربک کے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو میم پر غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار الشفوی کہتے ہیں، شفوی ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ میم ایک ہونٹوں سے پروناؤنس کیا جانے والا لیٹر ہے۔ میم جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میم کے رولنگز کو ہم شفوی کا جو ہے ٹائٹل دیتے ہیں۔ تو یہ اظہار الشفوی ہے، اظہار یعنی ظاہر کرنا بغیر کوئی غنہ کیے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے ام حسبت، تو آپ سب اس کو ام حسبت نہ پڑھیں۔ اوکے، یہ جو لیٹر ح ہے، یہ ح کو پڑھیں گے ہم اپنے وسط الحلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے۔ اس کو ہ کی طرح اقصی الحلق سے نہ پڑھیں۔ ہ اور ح دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ یہ جو کہفی الکہفی میں ہ ہے، اس میں اور یہ ح میں ڈیفرنس ہے، تو ضرور رکھیں گے، شارپ آواز آئے گی حسبت۔ جی، با ساکن آیا ہے تو کیا کرتے ہیں با پر جب ساکن ہو؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹرز، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں۔ با پر قلقلہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے 5 لیٹرز جن پہ جب ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے حسبت۔ حسب، یہ جو با ہے اس کی آواز پلٹتی ہے، اس پلٹنے کو قلقلہ کہتے ہیں، تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے حسبت۔
अन्न, नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना करना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब भी मुशद्दद से कोई भी लेटर आ जाए तो इसका मतलब ये जान लें कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो लेटर्स होते हैं, तो हम निकाल नहीं सकते मुशद्दद को। मुशद्दद का निकालना या लगाना लहनल जली होता है। नून मुशद्दद पर गुन्ना करके पढ़ें, अन्न, अन्न, नाक में आवाज़ रहनी चाहिए 1 सेकंड के लिए। अस्हाबल कहफी, अस्हाबा, ये सौद है सीन नहीं, तो लाइट नहीं पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे, भारी पढ़ेंगे। अस लाइट किस तरह होगा, अस, ये जो अस है ये लाइट हो गया, एस ओके, थोड़ा सा हैवी। अस्हाबा, ये हा दोबारा से देखिए आया है, बहुत ही शार्प पढ़ेंगे, और उसके ऊपर एक अलिफ सगीरा है, मदुल असली है, 2 हरका लंबा स्ट्रेच भी करेंगे। अस्हाबा, बा को लाम से मिलाएं, ये जो हमज़तुल वस्ल आया है ना, अल कहफी वर्ड का, ये नहीं पढ़ा जाएगा, हम इसको पढ़ेंगे अस्हाबल कहफी। ओके इंशाअल्लाह जी। यहाँ पर अलिफ सगीरा है तो इसको हम 2 हरका लॉन्ग स्ट्रेच करेंगे। अस्हाबल, बा को मिला रहे हैं लाम से, लाम पर है साकिन, और ये जो हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है, अस्हाबल कहफी। लेकिन अगर हमें यहीं से पढ़ना है, हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया कहीं, फॉर एग्जाम्पल अम हसीबता अन्न अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम, यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, तो यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे अल कहफी वर्रक़ीमी। ओके, अल हमज़तुल वस्ल पे जो अलिफ काली दिख रहा है उसके ऊपर फतहा लगाएंगे, बिकॉज उसके बाद का लेटर लाम है, कभी इस पर दम्मा और कसरा भी लगता है, उसकी रूलिंग अलग है। वीडियो ऑलरेडी सेंड हो गया था ग्रुप में हमज़तुल वस्ल का, उसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि हमज़तुल वस्ल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ तजवीद। ओके, अस्हाबल कहफी, ये जो हा है प्रोड्यूस होता है हमारे हलक के आखिरी हिस्से से, तो इत्मीनान से कहफी बहुत सारे हम्स के साथ पढ़ेंगे, कहफी, सांस जारी रहती है, कहफी वर्रक़ीमी। यहाँ पर भी सेम थिंग, वाव को मिला रहे हैं इस रॉ से, ये जो हमज़तुल वस्ल है और ये जो लाम है दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। ओके, हमज़तुल वस्ल क्यों नहीं पढ़ रहे, अभी हमने देखा जब मिलाकर पढ़ते हैं ना हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाता, वर्रक़ीमी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अर्रक़ीमी से तिलावा शुरू करें तो पढ़ेंगे, हमज़तुल वस्ल पे फतहा लगाएंगे क्योंकि उसके बाद क्या है, लाम है, लाम को भी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि लाम लाम शमसिया है, लाम शमसिया को नहीं पढ़ते। लेकिन ईजी अगर आपको समझना है, एक मुतहर्रिक लेटर के बाद एक तजदीद या साकिन वाला वर्ड जो है शुरू हो तो दरमियान के ऐसे लेटर्स जिन पे हरका नहीं इग्नोर होंगे, नो साइन नो साउंड। ओके माशाल्लाह आप सब ठीक लिख रही हैं। अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी, और रॉ भारी होगा क्योंकि फतहा है, लेकिन अब तजदीद भी है तो थोड़ा सा स्ट्रेस देकर पढ़ेंगे वर्रक़ीमी। लेकिन यह रॉ की एक सिफात होती है तिकरार जिसे कहते हैं, इसके अंदर वो ज़्यादा करेंगे, एग्जैजुरेट करेंगे तो साउंड हो जाएगा वर्रक़ीमी, ये नहीं करेंगे, और इसको कम भी नहीं करेंगे कि वो साउंड करे वर्रक़ीमी वर्रक़ीमी। देखें रॉ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा साउंड उसका, राइट, तो हम पढ़ेंगे दरमियानी जो पेस होती है उसकी उस तरह से वर्रक़ीमी वर्रक़ीमी। ओके इंशाल्लाह ये क़ाफ को ख़ौ में और काफ में ना बदलें। अक्सर जो आपकी ऑडियोज़ में सुन रही हूँ उसको आप पढ़ती हैं या तो रकी और रकी या रखी, रखी यकी की आवाज़ नहीं आएगी, रक़ी क़ी, क़ाफ को क़ी अपनी ज़बान के आखिरी हिस्से से पढ़ें, जब वो ऊपर के नरम तालू पे यानी सॉफ्ट पैलेट पे लगती है तो ये क़ाफ अदा होता है वर्रक़ीमी। जी यहाँ पर है मद तबई, या साकिन से पहले कसरा है, 2 हरका लंबा स्ट्रेच किया जाएगा वर्रक़ीमी। यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते, एक साइन आपको दिख रहा होगा कि लाम अलिफ आया है जिसका मतलब होता है नहीं, ला का मतलब है नहीं, डोंट स्टॉप, यानी हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। स्टॉप करने से मीनिंग जो है, या तो कभी कभी कुछ आयतों में मीनिंग तब्दील हो सकती है,
یا کچھ آیتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میننگ پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس آیت میں ہمیں فرمانا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی یہاں پر اگر ہم نے سٹاپ کر کے یہاں سے کنٹینیو کیا تو. لیکن پھر بھی اگر آپ کی سانس یہاں پر رک بھی جائے نا، جیسے اصحاب الکہف والرقیم، سٹاپ ہو گئی آپ تو دوبارہ پیچھے جانا ضروری ہے. اوکے، کیونکہ لا پر روکنا از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ، ہم سٹاپ نہیں کر سکتے یہاں پر. لیکن یہی لام اگر آیت کے اینڈنگ پر آ جائے تو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آیت کی جو رولنگ ہے وہ ان سارے پازنگ اینڈ سٹاپنگ سائن سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ آیت پر سٹاپ کرنا سنت ہے. الحمدللہ. فائن. تو یاد رکھ لیں کہ یہ جب بھی آ جائے اس کو لکھ کر رکھ لیں، لام الف آئے آیتوں کے درمیان سٹاپ نہیں کریں گے، کمپلسری سٹاپ نہیں کریں گے. اگر آپ نے سٹاپ کر بھی دیا پیچھے سے پڑھنا ضروری ہے، ضروری یعنی مینڈیٹری، کمپلسری ہے، ورنہ میننگ چینج ہو جائے گی یا آیتوں کی میننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو ضرور یہاں پر سٹاپ نہ کریں. کر بھی دیا آپ نے، سانس ٹوٹ گئی آپ کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، سٹاپ ہو گئی آپ کی جو سانس ہے ٹوٹ گئی. تو دوبارہ سے اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. You will have to go back and recite. Stop وہاں پر نہیں کر سکتے. Fine. I hope this is clear. والرقیم کانوا، کاف کو 2 حرکہ لمبا، نون کو بھی 2 حرکہ لمبا، دونوں کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. مد طبعی ہے، یہاں الف مد آیا ہے، یہاں پر واو مد آیا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. یہ جو الف ہے نہیں پڑھا جائے گا، گرامر کی رولنگ کی وجہ سے یہ آ جاتا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں. یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں. ہم اس کو فتحہ ضمہ کسرہ لگا کر کبھی نہیں پڑھیں گے. کانوا یا کانوئی نہیں پڑھیں گے. We will just ignore it. No sign, no sound. کانوا من، نون ساکن کے بعد آیا ہے حمزہ. نون ساکن کی رولنگ میں ہم نے کیا دیکھا؟ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں. جی ماشاءاللہ، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں. حروف حلقی یعنی ایسے لیٹرز جو حلق سے پروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی تھروٹ لیٹرز ہیں، ان کو وہ آ جائیں نون ساکن کے بعد. تو یہ نون ساکن پر غنہ نہیں ہوگا. ہم اس کو من آیاتنا نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف ظاہر کریں گے، اظہار ہوگا. من آیاتنا، من آیاتنا، نو غنہ ان دا لیٹر نون انشاءاللہ. آیاتنا، حمزہ کو یا کو دونوں پر الف صغیرہ ہے. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹا الف، یعنی چھوٹا الف ہے. رائٹ، چھوٹا الف مد طبعی کا جو الف ہوتا ہے نا، جو یہاں کانو میں آپ کو دکھ رہا ہے، اسی کی طرح ہوتا ہے. ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. آیاتنا. اوکے، حمزہ کو 2 حرکہ لمبا، یا کو 2 حرکہ لمبا، اور اس نون کو بھی 2 حرکہ لمبا. آیاتنا، تینا نہ پڑھیں. اوکے، صرف حمزہ یا اور نون کو اسٹریچ کرنا ہے، تا کو نہیں. آیاتنا عجبا، عین کو کلیئر رکھیں انشاءاللہ. پڑھیں گے ہمارے وسط الحلق سے عجبا. یہاں ایکچول میں ہے عجبن، لیکن آیت نمبر 9 کا سائن آیا ہے. سنت ہے وقف کرنا، یعنی سٹاپ کرنا آیتوں کے اینڈنگ پر. جیسے ہی وقف کریں گے یہ تنوین جو فتحہ کی ہے وہ مد طبعی میں کنورٹ ہوتی ہے، جس کو ہم مد العوض کہتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں ڈیئر سسٹرز. الحمدللہ. مد العوض کیا ہے؟ عوض کا مطلب ہے سبسٹیٹیوٹنگ. کیا سبسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے؟ فتحتان جو ہے وہ بدل رہا ہے مد طبعی میں. طبعی کیا؟ وہی ہم نے جب دیکھا نا، آیاتنا، نون کو 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں. اسی طرح با کو بھی کریں گے کیونکہ وہ مد العوض کی رولنگ میں آتا ہے. عجبا، عجبا. اوکے انشاءاللہ. تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اب ریسائٹ کریں گے. آپ سب اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف जी माशाल्लाह एक्सलेंट बारकल्लाहु फीकुम। आप सब ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड रेसिटेशंस। तो इसी तरह इंशाल्लाह इसको सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह मीटिंग को क्लोज़ करेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا जी वांतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।